أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح ہٹایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور
پردے میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، لگاتار لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں، ذہن میں کچھ چیز آ بھی نہیں رہی تھی کہ اللہ نے ڈال دیا کس عنوان پر بولنا ہے۔ اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ بلوانے والی ذات صرف اور صرف زور سے بولنا کس کی ہے؟ نہیں، مزہ نہیں ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کا نام لینے میں کیا چاہتا؟ اللہ کا نام لینے میں تکلیف شیطان کو ہوتی ہے، کس کو ہوتی ہے؟ ارے بولو، نام لینے میں بھی ہوتی ہے، نام سننے میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا نام لینے میں بھی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہے نا جب اذان دی جاتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، اگر گلی میں شیطان کھڑا تھا اور ملت مسجد کا مائک شروع ہوا اور اللہ اکبر شروع ہوا تو سیدھا ہائی وے پکڑ کر وہ بھاگ جاتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہوگا، لیکن ہائی وے کا لفظ نہیں، اس میں حدیث کے الفاظ ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے تو شیطان دم دبا کر، تو اللہ کا نام سننے میں شیطان کو تکلیف اور بولنے میں بھی تکلیف۔ میرے ایک ہندو دوست ابھی بمبئی میں ملا کہ اللہ صاحب میں آپ کی خبریں بہت دیکھتا ہوں، اچھا مطلب کوئی تکلیف؟ تو تکلیف کچھ نہیں، اچھا لگتا، اور شروع میں اللہ اللہ ہم کو بھی کرنا پڑتا۔ کیا بولے شروع میں؟ کیونکہ شروع میرا چینل شروع ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ کئی لوگوں نے مجھے فون کرے، ارے آپ مفتی صاحب یہ نیوز چینل ہے نا، اس میں یہ کیوں لگا ہے، مطلب تو سننا نہیں، میرا ہے نا، میرے باپ کا چینل ہے نہیں، میں کیسے بھی شروع کروں؟ لوگ ناچ گانا دکھاتے ہیں، میرا چینل ہے، میں شروع کرتا ہوں کہاں سے؟ اللہ ہی۔ اگر ایک شخص نے بھی گنگنا دیا پڑھتے بہت سنتے سنتے تو میرا کام تو خیر چلیے آئیے۔ تو بات آج میں صرف اسی انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے شروع میں جو اشعار میں نے پڑھا، یہ بچپن میں ہم اشعار پڑھتے تھے مدرسے میں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، یعنی قرآن اپنی فریاد سنا رہا ہے، قرآن اپنا درد سنا رہا ہے کہ میرے ماننے والے میرا کیا حال کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہے قرآن کی فریاد۔ کیا عنوان ہے آج کا؟ عنوان ہے قرآن کی فریاد، جو قرآن اپنی فریاد سنا رہا ہے۔ رات کو جو لائیو بیان ہوا میرا، جو رات کو لائیو ہوتا ہے، پھر علماء کرام جمعہ کو تقریباً مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، تو رات کل میں غصے میں تھا، تو کل کا بیان کا عنوان تھا میرا مسلمانوں آپس میں لڑو مرو اور ختم ہو جائے۔ بہت پیارا بیان ہوا کل رات میں، جس نے نہیں سنا ہوگا، ہزاروں لوگ سن رہے تھے رات میں اس کو لائیو، لیکن جس نے نہیں سنا ہوگا جمعہ کے بعد اس کو وقت نکال کر 40 یا 43 منٹ کا وہ بیان ہے، اس کو ضرور سننا۔ مسلمان کیسے آپس میں لڑ رہے ہیں، جماعتوں میں جماعتیں کیسے بن رہی ہے، گروپ میں گروپ کیسے بنتے، کھل کر میں نے اس میں تذکرہ کیا ہوں۔ ہر مسلمان نے ضرور سننا چاہیے۔ تو رات کا یہ عنوان تھا، اور ابھی مختصر سا وقت ہوتا ہے، 20-25 منٹ کا ہمارا وقت ہوتا ہے جمعہ کا، تو اس میں آج میرا عنوان ہے قرآن کی فریاد۔ اور یہ تمام چیزیں باقاعدہ دنیا والے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ 3 ہفتہ پہلے جب وقف پر میں نے پونا میں بولا، اور اسی دن اتوار کو پونا میں بولا، اور جمعہ کو عیدگاہ میں بولا، ماشاء اللہ جمعہ کو عیدگاہ میں بولا،
اور رات کو ہی وہ انڈیا کے سب سے بڑے دلال چینل پر میرا بیان دکھا دیا گیا، یہ دیکھو کیسا بڑھتا رہا، نہیں ہو گیا۔ حالانکہ میں نے جمعہ بول دیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ بیان آج رات کو دکھایا جائے۔ تو ہم حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ وقف پر ہم نے پوری دنیا میں اور خاص طور سے پورے ملک میں وقف کو لے کر ہم نے ایک مہم چلائی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا ہمارا جو اتحاد تھا نا لوک سبھا کے وقت میں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ 400 پار کا نعرہ لگا رہے تھے اور سپنا دیکھ رہے تھے 240 پر سمٹ کر رہ گئے، تو اتنے کمزور ہو گئے کہ اب وہ بل پاس نہیں کر پا رہے، آپ سے رائے مانگنا پڑ رہا۔ نہیں، یہ آپ کے اتحاد کی طاقت ہے، کی طاقت ہے۔ ہاں، نہیں تو 300 بھی پار ہوتے نا تو بیٹا تم سے رائے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بس میں نے رات کے بیان میں کہا کہ یہی عقل مندی اب 1.5 مہینے کے بعد دکھا دینا، تو پھر بوکھلا جائے گی جب اسپیڈ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ کہو انشاءاللہ، بولو سے، اور یہ ہمارا کام ہے۔ مولانا سجاد نعمانی آئے تھے نا ہمارے استاد، تو علماء میں انہوں نے اسپیشل بیان کرے، ایک نشست خاص علماء کی، تو علماء کو ڈانٹتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو تم 10,000 روپے کی امامت کر رہے ہو، اس امامت کے لیے تم کو نہیں بھیجا گیا تھا، نہیں سمجھا۔ اور پھر انہوں نے سیاست کی بات نہ کرے، علماء نے ایسا بھی کرنے کو ہونا، ایسا بھی کرنے کو ہونا، تو ہمارے ایک قریبی دوست تھا، انہوں نے بول دیا یہ مولانا مفتی ہارون 15 سال سے کر رہے تھے، لیکن اس کی وجہ سے امامت چھوڑنا پڑی ہوں، نہیں سمجھا۔ تو میں نے کہا، پھر میں نے مولانا سجاد صاحب سے کہا کہ مولانا پرابلم یہی ہے کہ امامت کرنا کہ قیادت کرنا، امامت کرنا یا قیادت کرنا، لیکن جو مسلح کا امام ہے انشاءاللہ جب نبی نے کہہ دیا کہ وہی میرا وارث ہے، تو امت جب ایسے ہی لوگوں کو قائد بنائے گی تو پھر مسئلے تھوڑے سے حل ہو جائیں گے۔ علماء کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں کہ کل کر ظلم کے خلاف آؤ، بولو، امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ وقت پر ایک جملہ بول کر میں آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ وہ میں ظاہر بات ہے یہاں 3 مہینے کے بعد آیا ہوں، سر کو اذکار کا وجہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو اتنا ہی آپ کے میرے سب کے دماغ میں ہم بٹھا رہے ہیں کہ یاد رکھو وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ جو یہ مسجد کیا ہے؟ وقف۔ کیا ہے یہ؟ ارے بولو، وقف، اور اس کا مالک ترستی اور متولی نہیں ہے۔ مسجد وقف ہے، اس کا مالک کون؟ اللہ۔ قبرستان وقف ہے، اس کا مالک کون؟ اللہ۔ عید کا وقف ہے، اس کا مالک کون؟ اللہ۔ اور جس شخص نے مرتے مرتے آج کل وقف لوگ کر نہیں رہے، اگر ہمارے باپ دادا نے یہ وقف نہیں کیا ہوتا نا تو یہ اتنی بڑی بڑی عیدگاہ اور قبرستان بھی ہم کو نصیب نہ ہوتے۔ اور یہ رواج آج کل سر ابھی اس پر ہم کام کر رہے ہیں، یہ رواج آج کل کم ہو رہا، مسلمان وقف نہیں کر رہے، وقف کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ صرف شارٹلی سن لو، وقف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مثال کے طور پر میں مفتی ہارون ندوی میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ میری اتنا زمین کا ٹکڑا یا یہ میرا گھر میرے مرنے کے بعد میں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، یا کسی عورت نے کہہ دی کہ میں مرتے مرتے یہ گھر اللہ کے نام پر دے رہی ہوں، تو اس کے 7 12 کے اتارے پر اور اللہ کا نام اس کے 7 12 کے اتارے پر کیا ہو گیا؟ ارے بولو، لگ گیا، خریدی، ارے بولو نا، ہو گئی۔ اب مرنے والے نے جو وصیت کیا گیا کہ یہاں پر یتیم خانہ بنا دینا، یا یہاں پر مسجد بنا دینا، یا یہاں پر مدرسہ بنا دینا، یا یہاں پر اسکول بنا دینا، یا یہاں پر بچوں کے لیے کالج بنا دینا، تب مرنے والے نے جو وقف کی نیت کر کے گئی ہے، آگے آنے والوں کا کام ہے کہ اس کی نیت کے اعتبار سے کام کرے۔ یہ ہے وقف، اسے کہتے ہیں۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا ہے،
نماز ختم، زکات ارے بولو اب دے نہیں سکتا، مر گیا، جمعہ ارے بولو ختم، ابھی جمعے کے پہلے کوئی مر گیا اور اعلان ہو گیا کہ جمعے کے بعد میں اٹھایا ہے، پھر بھی بیچارہ نہیں بنا کیونکہ اس کو اٹھایا ہے، مر گیا، قصہ ختم، نماز نہیں پڑھ سکتا، زکات نہیں دے سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، مر گیا۔ لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، نماز تو پڑھے گا تو اکاؤنٹ میں ثواب آئے گا، زکات تو دے گا تو اکاؤنٹ میں ثواب آئے گا، حج کرے گا تو اکاؤنٹ میں ثواب آئے گا، لیکن مر گیا تو اب تو عمل ہی ختم، تو اکاؤنٹ بلاک، اکاؤنٹ بلاک۔ لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جاتی رہتی ہے۔ پھر پیارے نبی نے مثالیں دے کر سمجھائی کہ کسی نے پانی کا کنواں کھدوا دیا، کیونکہ وہ ٹائم میں بورنگ نہیں تھی نا، نہیں تو بورنگ کا لفظ اس میں ارے بولو آتا تھا، بورنگ کا لفظ یہ اس لیے بول رہا ہے کہ اگر میں نے کنواں کھدوا دیا تو کچھ لوگ بولتے ہیں مفتی صاحب قرآن میں وہ حدیث میں کنویں کا لفظ ہے نا، بورنگ سے نہیں ملے گا صاحب، نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ نے شراب کے بارے میں بیان کرا تو جمعہ کے بعد میں 2-3 لڑکے ملے اور انہوں نے بولے باقاعدہ مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے بولا آپ نے شراب کے بارے میں بتایا، اللہ کا شکر ہے اپن شراب پیتے نہیں بیئر پیتے، اور بیئر کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بولے۔ تو اب پیارے نبی نے فرمایا کہ کسی نے مرتے مرتے کسی غریب بستی میں جہاں پانی کا انتظام نہیں تھا کنواں کھدوا دیا، اب جب تک کہ لوگ اس سے پیتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ مسجد، اب یہ مسجد ہے، یہ وقفہ ہے، اب نہ جانے کتنے لوگوں نے اس میں پیسہ دیا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی دینے والے دنیا سے چلے گئے، لیکن جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی دینے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اسے کہتے ہیں وقف۔ لیکن اب لوگوں نے یہ چیز چھوڑ دیا، پہلے بڈھوں نے وقف کر کے گئے زمیناں تو قبرستان مل گئے، سمجھے؟ یہ مسافر خانہ جاتے نا بمبئی میں، حج ہاؤس 1000 میں پورا خاندان ٹھہرے ہوگا، ارے بولو نا میرے، تو وہ کیا ہے؟ وقف ہے۔ وہ 1000 روپے کائے کے لیے لیے آتے ہیں؟ مینٹیننس، کائے کے لیے؟ ارے بولو مینٹیننس، تو وقف ہے۔ سابو صدیق کالج، ارے بولو وقف ہے۔ اور سنو بمبئی میں وہ زمین اور وہ بلڈنگ اب اربوں روپے کی ہے، کروڑوں کی نہیں، کئی ہے اربوں روپے کی، اور جس نے وقف کرا وہ کتنے سال کا تھا معلوم ہے کیا؟ 18 سال کا تھا۔ کتنے سال کا؟ ارے بولو ثواب مل رہا۔ تو ایسی ہی زندگی میں کچھ کام اپنی آخرت کے لیے بھی کر جاؤ، کیونکہ بعد میں اپنے جو بچے ہیں نا اپنوں کو خود کو معلوم ہے کتنے اچھے دیکھ لیا، اپنے بعد میں وہ کچھ فاتحہ بھی پڑھنے والے ارے بولو نہیں۔ تو عقل مند نبی نے کہا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے خود مرنے کی تیاری کر لے، کیونکہ وہاں لگے گا نا۔ آپ کو معلوم ہے مکہ اور مدینہ میں مسجد نبوی میں اور مکہ میں جو روزہ کھلتا ہے، روزہ ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، 8 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور پورا 4-5 کلومیٹر کا دسترخوان بچھتا ہے، تو اس پر جو کھجوریں آتی ہے وہ کس کے باغ کی آتی ہے؟ کھجوریں حضرت عثمان کے باغ کی اور صحابہ کے باغ کی آتی ہے۔ اور ابھی بھی سنو انٹرسٹنگ بات، ابھی بھی حضرت عثمان کا اکاؤنٹ مدینہ میں بینک میں شروع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بھی بینک میں یہ حضرت عثمان کا اکاؤنٹ، ان کے بینک میں، ان کے چھوڑے میں کھجوروں کے باغ سے اتنا اماؤنٹ آیا، اس میں امام کی تنخواہ اتنی خرچہ اتنا، آج بھی 1500 سال کے۔ اب یہ ادھر میرے ذہن چلا گیا، تو کرو اپنی زندگی میں ایسے کچھ کام کرو۔ فلیٹ ہے، اللہ نے دیا ہے جہاں ایک فلیٹ مسجد کے نام پر کر دو،
کہ یہ مسجد کو اس کی پراپرٹی رہے گی, اس کا جو بھی کرایہ ہے یا تو امام صاحب رہیں گے یا تو اس کا جو بھی کرایہ ہے کہاں جائے گا؟ ارے بولو, یہ عورتیں بھی میری بات کو سن رہی ہیں, میں عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں زندگی میں یہ کام کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے کرنے کی کوشش کرو, ورنہ کروڑوں بھی چھوڑ کر جاؤ گے تو پیچھے رہنے والے تمہارے لیے کچھ نہیں کرنے والے. کیوں؟ ایک آدمی مر گیا کروڑوں چھوڑ کر, جب نہلانے کی باری آئی تو جو لباس میں مرا وہ اس 50 کروڑ چھوڑ کر مرا, مگر جیب میں اس کے 50 روپے تھے وہ بھی لوگوں نے نکال لی. یہ بھی نہیں بولے کہ 50 کروڑ چھوڑ کے جا رہا میرے ہو, 50 تو رہنے دو, وہ بھی نکال لی. تو عقل مند یہی ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے کام کریں کہ مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ ہمارا شروع ارے بولو رہے. اچھا بتاؤ, چلو نیت کرو, کون کون کرے گا ایسا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کرے گا ایسا کام؟ ہے بہت سارے کام ہیں. آئیڈیا ہے, آئیڈیا ہے ملنا بعد میں, آئیڈیا ہے کہ بغلے کے بعد میں اکاؤنٹ جاری رہے گا. چلو خیر, آئیے اب 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر اہم بات آپ کو 10 منٹ میں سمجھا دوں کہ میں نے جو اشعار پڑھا, آج کا عنوان تھا میرا کہ قرآن کی فریاد. پہلی آیت پڑھا میں نے قرآن کی جو پڑھی جاتی ہے. قرآن ہم جب شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی آیت کون سی پڑھی جاتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کہتا ہے, خود اللہ کہتا ہے اپنی اس کتاب کے بارے میں, اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب, او میرے بندو یہ وہ کتاب ہے. اللہ اس کتاب کے یعنی قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, کہ جس میں شک کی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین, اور یہ جو متقی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے, ان کو راستہ دکھائے گی, ان کو راستہ دکھائے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہے. رات کے بیان میں نے یہ آیت لایا, رات کے بیان میں نے یہ آیت لایا کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ کہتا ہے اے تمام انسانوں, شرنی میں جب میرا بیان ہوا تو میں نے ہندوؤں سے یہی کہا کہ ہمارے قرآن میں صرف مسلمان کا ذکر نہیں ہے, تمام انسانوں کا ذکر ہے, کیونکہ وہ رب العالمین ہے. اور جس نبی نے یہ قرآن لایا وہ رحمت للعالمین ہے, صرف اونلی ناٹ فار مسلم, رحمت للمسلمین نہیں ہے, اور وہ رب المسلمین نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور آگے اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, اور پھر میں نے تمہارے اندر یہ کٹمب, یہ برادریاں میں نے بنا دی. کس لیے؟ only for introduction لِتَعَارَفُوا. اللہ کہتا ہے کہ یہ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے. کیا کہیے؟ اللہ کی نگاہ میں کوئی کھٹکی نہیں, کوئی پنجاری نہیں. اللہ کی نگاہ میں کوئی فاروقی نہیں, کوئی سید نہیں, کوئی پٹیل نہیں, کوئی دیشمکھ نہیں. راہ کا بیان سن لینا میرا, کوئی سید نہیں. فاطمہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نبی کہہ رہے, اے فاطمہ اس گمان میں مت رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہے. فاطمہ عمل کر, وہی تیرے کام آئیں گے. نہیں سمجھا تو بھاوا بچائیں گے. تو سب سے بڑے بھاوا بیٹی کو بول رہے ایسا نہیں, سب سے بڑے بھاوا کس کو بول رہے؟ خود کی. ارے سب سے بڑے بھاوا ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ, زور سے کہہ دو. وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ دماغ میں یہ مت رکھ کہ تو کس کی بیٹی ہے, محمد کی بیٹی ہے. فاطمہ نے کام کر, وہاں کوئی رشتہ داری چلنے والی ہے؟ ارے بولو
نہیں، ہم سب سے بڑے بابا اپنی بیٹی کو یہ سکھا رہے ہیں. اگر آج کا بابا اگر یہ بولے کہ تو ٹینشن مت لے سنبھال لو نا، تو پھر باولا کون؟ بابا تم کو کون سنبھالے گا؟ نہیں سمجھا؟ تم میرے کو سنبھالے، تم کو کون سنبھالے گا؟ کوئی نہیں سنبھالنے والا. کیوں؟ آیت الکرسی کے اوپر کیا ہے؟ کیا کروں عجیب عجیب باتیں یاد آتی ہیں. آیت الکرسی کے اوپر کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو خرچ کرو جو میں نے تم کو دیا ہے، خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی دوستی یاری چلے گی، ولا بیع نہ کوئی لین دین چلے گی، نہ ٹیبل کے نیچے سے نہ ٹیبل کے اوپر سے، ولا شفاعت کوئی سفارش نہیں چلے گی. اللہ کہتا ہے اس دن کے آنے سے پہلے جو میں نے تم کو دیا وہ خرچ کر لو، اچھے کام پر لگا دو. یہ قرآن ہے، یہ جتنی آیتیں یہ سب قرآن کی باتیں ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں. یہی تو میں نے آج عنوان رکھا قرآن کی فریاد، کہ قرآن رو رو کے ہم سے کہہ رہا ہے، رو رو کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا کیا حال کر دیا، تم نے میرا یہ حال کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح رٹایا جاتا ہوں. تم نے مجھے تعویذ کی کتاب بنا لی، تم نے مجھے چہلم اور سیم کی کتاب بنا لی ہے کہ بابا مرے تو ان کے لیے قرآن خوانی ارے بولو کرنا ہے. کیوں؟ بابا کو 40 دن ہو گئے تو قرآن خوانی کرنا ہے نا. ماں کی برسی آ گئی تو 10 لوگوں کو بلا کر قرآن پڑھنا ہے. جمعہ کے دن میں نے دیکھا کبھی کبھی میرے گھر میں بھی وہاں دعوت آتی، کئی اور آتی، باجی جمعے کے بعد قرآن خوانی ہے. کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تم نے میرا یہ حال بنا لیا. میں مردوں کے لیے نہیں آیا تھا، ہدن للمتقین، میں راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا. تو اب راستہ کون پوچھے گا؟ مردہ پوچھے گا. ارے بولو نا، راستہ کون پوچھے گا؟ زندہ پوچھے گا نا، ہے نا. کبھی قبرستان میں گئے تو کسی قبر میں سے کسی نے پوچھے گا تو کا راستہ؟ ارے بولو نہیں. زندوں کے لیے اصل قرآن آیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی آیتیں مردوں کو پڑھ کر بخشی جائے تو انشاءاللہ انہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا. لیکن یہ تھرڈ بات تھی، یہ اصل نہیں تھی. ہم نے اس کتاب کو صرف چہلم سیام برسی مردوں کے لیے بنا دیا. اور قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، میرے رب نے مجھے زندوں کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا. لیکن زندے پڑھنے کو تیار نہیں، پڑھ رہے تو صرف تلاوت کر لے رہے. تلاوت کرنے سے تھوڑی کتاب سمجھ میں آئے گی. کہتے ہیں لوگ کہ بمبئی کوئی بھی جاؤ پہلی مرتبہ تو راستہ بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے. اب آپ نے کسی کو پتہ لکھ کر دی اور آپ چیلنج کر رہے اس کو کہ دیکھ میں نے اتنا زبردست کو پتہ لکھ کے دیا کہ تو بالکل بھی نہیں پہنچے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا، برابر جگہ پر پہنچے گا. جیسا آج کل لوگ مفتی گوگل، ہر چیز مفتی گوگل. گوگل نماز ودر کی کتنی پڑھنا ہے؟ وہ مفتی گوگل کا کیا بتا دے گا بھروسہ نہیں سمجھا. ہر چیز گوگل کیوں سچ. تو اب اگر آپ کہیں کہ میں نے ایڈریس تم کو ایسا لکھ کے دیا کہ تم بھٹکیں گے نہیں، یہ چٹھی رکھو، جب بمبئی اتریں گے نا دادر اسٹیشن پر تو چٹھی نکال کر ایڈریس دیکھ لینا. اب بھائی نے چٹھی جیب پہ رکھا، دادر اسٹیشن پہ اتر کر چٹھی جیب میں سے نکالا، جو زبان پہ ایڈریس نکلتا بھائی کو آتی نہیں سمجھا. اگر کچھ سمجھ بھائی کو سمجھتا نہیں.
اب لکھنے والے نے تو بولا تھا کہ ایک دم ایسا لکھا کہ ذرا بھی بھٹکے گا نہیں، مگر وہی پہلے سے بھٹکے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھو یہ میرا حق ہے، تلاوت کرو یہ میرا حق ہے. قرآن کے بھی حق ہے کون؟ اللہ کہتا ہے میری کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ تم اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو. مگر افسوس کہ ہم اس کو صحیح پڑھنے کو بھی تیار نہیں. انگریزی صحیح انداز میں بولنے کے لیے یا اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. ہم وروध نہیں کرتے اس کا، کرو، بہترین انگلش پڑھو، بولو، سیکھو. ابھی میں اجنتا میں میرا بیان تھا تو اجنتا میں 2-3 جوان مجھ سے ملے، یہ اجنتا بنا پردہ تو وہ ایک دم انگلش اتنی کاری بول رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جاپان کا آدمی کھڑا ہوا ہے، اتنی کاری بول رہے. تو بولا کیا تو کتنی پڑھے ہوئے؟ تو بولے بابا 4 پڑھے. کتنی پڑھے ہوئے؟ 4. اور بولے تو جاپانیز اسٹائل میں؟ تو بولے کو چائنیز بھی آتی، جاپانی بھی آتی اور فرانس کا اسٹائل بھی آتا. پڑھے کتنی؟ 4. تو بولا کیسے کیا آتا؟ تو بولے وہ اپنا دھندا ان سے ہے نا جو آتے پیر سے. دھندے کے لیے جاپانی بھی سیکھ گیا، دھندے کے لیے چائنیز بھی سیکھ گیا، کیونکہ دھندا ان سے ہے نا. سنو سمجھو میری بات کو میں اشارہ کر رہا ہوں. دھندے کے لیے 4 پاس پھر جاپانی اور انگلش بول رہا، ایسا لگ رہا جیسا کوئی امریکہ والا بھی اس کے سامنے پھر ہو جائے گا. کیوں؟ دھندے کے لیے سب سیکھ گیا. اور دل اور دماغ کو چھونے والی بات کرو، لیکن اللہ برسوں سے کہہ رہا ہے کہ میری کتاب کو سمجھ، مگر نہ اس کو صحیح پڑھنے کو تیار ہے، نہ اس کو صحیح بولو سمجھنے کو تیار ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اپنے بارے میں کہ میرا ہاتھ تم نے یہ کر دیے کہ جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں ایسے ہی رٹایا جاتا ہوں، ایسے ہی سکھایا جاتا ہوں. نہیں میرے یار، قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا. قرآن بتائے گا کہ اللہ کن کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، قرآن بتائے گا کہ اللہ کن کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. قرآن بتائے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. قرآن بتائے گا کہ جنت میں کون سا راستہ جاتا ہے اور جہنم میں کون سا راستہ جاتا ہے. لیکن یہ اسی وقت بتائے گا جب تو اس کو سمجھے گا. سمجھنے کو تیار نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا حق تو یہ ہے قرآن کا کہ اس کو صحیح پڑھنا سیکھو. جیسے انگلش پڑھنے کے لیے اپنے بچوں پر لاکھوں روپے پڑھانے کے لیے خرچ کر رہے ہو، خود سے بھی اگر 60-70 سال کے بھی ہو گئے ہوگے تو شرم کی بات نہیں. کسی اچھے قاری کو، کسی اچھے امام کو، کسی اچھے مفتی کو پکڑو اور پیسہ خرچ کر کے اللہ کی کتاب کو صحیح پڑھنا سیکھو. کیونکہ کبھی کبھی جب آدمی صحیح پڑھتے ہیں نا تو حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے نبی کے زمانے میں بھی کہ حضور کہتے تھے ان سے ذرا قرآن پڑھو. حضور تو وہ شرماتے تھے، حضور صاحب قرآن تو آپ ہے، آپ کے ساتھ میں کیا پڑھے، بہت عجیب بات سنا رہا ہوں. تو وہ حضور کہتے تھے او بھائی او میرے یار، اللہ نے بولا اس سے قرآن سن، بہت اچھا پڑھتا ہے. تو کیسے پڑھتے تھے قرآن؟ ارے بولو، جب حضرت داؤد علیہ السلام ان پر جو کتاب نازل ہوئی، جب داؤد کہتے ہیں لہن داؤدی، داؤد کا طرز، جب داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے اپنا کلام جو اللہ نے دیا تھا تو دریا کا پانی تھم جاتا تھا، اڑتے پرندے رک جاتے تھے. کیسی کیسی کشش ہوگی. آج بھی سنو، قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا. یہ جملہ بھی مجھے یاد آ گیا. اب منڈیر میں ایک پروگرام تھا، ہندو بھائیوں نے رکھا اور مہیلا منڈل اور پولیس دل دونوں نے مل کر رکھے تھے. 1.5 مہینہ ہوا پروگرام کو رکھے تھے. وہاں میں نے سورہ رحمان کی 3 یا 4 آیتیں پڑھا. پروگرام چھوٹنے کے بعد میں وہ عورتیں اور وہ منڈل بولتا ہے صاحب وہ آپ نے پوتر قرآن پڑھے تھے نا؟ ہاں. سمجھ میں تو نہیں آیا مگر بہت اچھا لگا.
سمجھ میں تو آج کرو، قرآن کا حق ادا کرو. عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وقت نکال کر قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھو، کیونکہ بہت سارے جو بڈھے بانٹے لوگ ہیں نا ہمارے، وہ سب نے پڑھے ہوئے، کس نے نانی سے پڑھے ہوئے، کس نے خالہ سے پڑھے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن. محمد شرم کیا کریں، مجبوری تھی. پہلے کیا تھی؟ ارے بولو، مجبوری تھی. پہلے اتنے اسکول بھی نہیں تھے، نہ سینئر جونیئر کالج بھی نہیں تھے، تو مدرسے بھی نہیں تھے ایسے، اور پڑھانے والے بھی نہیں تھے. پہلے 10ویں پاس میں نوکری مل جاتی تھی، 8ویں میں بھی مل جاتی تھی. ابھی پی ایچ ڈی کر کے بھی کاغذات ہاتھ میں لے گئے تو ماحول تھا. تو پہلے نہیں پڑھی مثال کی جگہ، تو آج اللہ موقع دے رہا ہے. کوئی شرم کی بات نہیں، 60 70 80 سال کے بھی ہو گئے ہوگے تو اللہ کی کتاب کو صحیح پڑھ کر اس کا حق ادا کرو. اور پھر بات ختم کرتے کرتے یہ ہوگا کہ پھر دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن جس مقصد سے آیا، کیسے، جس مقصد سے قرآن سمجھنے کے لیے آیا نا، تو ایک آیت ہی صحیح. کتنی؟ ایک آیت. لیکن ایک آیت کو ہی آج روزانہ طے کر لو کہ ایک آیت آج ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا، اور نئی سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی سی بھی بدھی تو میں اپنے امام صاحب سے یا عالم صاحب سے یا مفتی صاحب سے پوچھوں گا، لیکن ٹارگیٹ بنا لو کہ ایک آیت تو پڑھوں گا. کہو انشاءاللہ، بولو زور سے انشاءاللہ. ہاں. اب آخری بات، قرآن سے محبت ہے نا؟ ہے، بہت محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ اگر قرآن کا کوئی مذاق اڑائے، قرآن کے پیجز کو، قرآن کے اوراق کو کوئی چلائے اور بے عزتی کرے تو ہم کو اتنی محبت ہے کہ اگر وقت پڑا تو ہم اپنی جان بھی دے دیں گے، اور وقت پڑا تو اس کی بھی اتنی ہے. اور اس سے کم ہونا نہیں مانو، نہیں سمجھا، نہیں سمجھے، اس سے کم کمپرومائز. اتنی محبت تو ہونا، اتنی غیرت تو ہونا کہ کوئی شیطان اگر یہ حرکت کرے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں. اتنا پیار ہے الحمدللہ مسلمانوں کو. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو آخری شعر پڑھا میں نے وہ سمجھا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ مجھ سے محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ستایا جاتا ہوں. یعنی قرآن کہتا ہے کہ محبت کا دعوت تم اس سے کرتے، عقیدت کا دعوت تم اس سے کرتے، اور میں تو قانون کی کتاب ہوں، لیکن مجھ میں جو لکھا ہوا قانون اللہ کا ہے وہ مانتے نہیں. گھر میں ذرا بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو دارالقضا نہیں جاتا، وہ مفتی کے پاس نہیں جاتا. بیٹی بیٹھ گئی اور مفتی سمجھا بھی رہا کہ اپن بیٹھ کے حل کر لیں، نہیں ہو اس کو تو مدد سے کم ہو 498 کر کے، نہیں کیا کر کے 498. تو اب دعوت و کرنا قرآن سے عشق کا، اور میاں بیوی کے جھگڑوں میں قانون کیا چلے گا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. نہیں سمجھا؟ بھائی بھائی کا جھگڑا ہوا جائیداد پر تو قانون کیا چلنا چاہیے وہ قرآن میں، ارے بولو لکھا ہوا ہے. بھائی کو کتنا ملنا، بہنا کو کتنا ملنا قرآن میں، ارے بولو لکھا ہوا ہے. بیوی کا کتنا، ماں کا کتنا قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن ہمارا سنویدھان بھی ہے، قرآن لا بھی ہے، اللہ کی کتاب قانون بھی ہے. ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 98% کوئی چیلنج نہیں اس بات کو، 98%
مسلمان قرآن کے اعتبار سے اپنے مسائل کو حل کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ دارالقرار کھولے بنا بندی ہو جائے. کیونکہ قاضی کی پیمنٹ کون دے گا؟ کیس آئی پی رہے کیونکہ سب کو مزہ چکانا ہے. مزہ کہاں ملے گا وہاں؟ لیکن وہ بھی سن لو تجربہ، سن لو تجربہ. 10 سال کورٹ میں چپلا گھستا، 15 سال گھومتا، اور جب دونوں پارٹ کا تھک جاتی جو مزہ چکا لی تھی تو 15 سال کے بعد پھر ہمارے پاس والے مفتی صاحب اب ان کیا چاہ رہے ہیں کہ شریعت کے حساب سے ہو جانا. سالے 15 سال سے جھک مارا جب نہیں دیکھو اللہ کا قانون نظر آ رہا تھا. کیوں؟ جب چپلا گر گئی اور 15 سال ہو گئے اور بیٹی کا مسئلہ حل. ارے بولو نا بھائی، نہیں ہوگا. جائیداد کا مسئلہ حل نہیں. ابھی کل کے روز میرے پاس میں سورت کا ایک مسئلہ آیا، کونم کہانی ہو گئی. 10 سال سے کورٹ میں چل رہا تھا مسئلہ ہے نا. اور آج کے 8 دن کو میرا سورت کا بیان تھا. آج کے 8 دن کو جمعہ کا بیان نوسانی میں تھا اور رات کا بیان سورت میں تھا. تو وہیں تینوں چاروں بھائیوں نے میرے کو پکڑے جن کو 5-6 سال سے میں ہی سمجھا رہا تھا. بولے وہاں تھوڑا سا 1-2 گھنٹہ دے دو. مطلب کائے کے واسطے رہے اب چارے ایسا شریعت کے حساب سے ایسا دل چاہتا ہمارا نہیں سمجھا. ارے اللہ کی کتاب کو انسانیت سے مان لو ورنہ بعد میں پریشان ہو کر ارے بولو ماننا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ کوشش. سب سے پہلا ہم قرآن کا یہ ادا کرنا ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے. کون؟ انشاءاللہ. ہاں صحیح پڑھنا سیکھنا ہے. صرف ایک مثال سن لو. سب کو قل هو اللہ احد کی سورت یاد ہے کہ نہیں؟ ارے بولو سب کو یاد ہے نا. اب دیکھو میں پڑھ رہا ہوں قل هو اللہ احد. اب بڑے قاف سے قل ہے وہاں پر قرآن میں، بڑے قاف سے قل هو اللہ احد ہے. اب اس کو سیکھنا پڑتا ہے. 11 سال گھوٹے نہیں کھیلے ہم نے، سیکھنا پڑتا اس کو ہے نا. کیسے KG سے PG تک کے جاتا لاکھوں روپے خرچہ کر کے تو سیکھنا پڑتا ہے اس کو. اب قرآن میں قل جس کے معنی ہے کہہ دو، نبی سے اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد. اے محمد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اب بڑے قاف سے قل ہے تو نے سیکھا نہیں اور تو پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد چھوٹے قاف سے. اب بڑے قاف سے قل کا مطلب تھا کہہ دو محمد اللہ ایک ہے، اور تو بڑا قاف نکالنا نہیں آتا، چھوٹے قاف سے پڑھتا ہے. تو چھوٹے قاف سے قل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ اللہ ایک ہے. نہیں سمجھے؟ اب دوسری آیت یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں ورنہ کہنا بھی اچھا نہیں. دوسری آیت دیکھو قرآن میں بار بار آتا ان اللہ علیم. علیم عین سے علیم جس کے معنی ہوتے ہیں بے شک اللہ جاننے والا ہے، بے شک اللہ علم والا ہے. اب عین نکالنا سیکھا نہیں، انگلش سیکھ لیا، عین نکالنا نہیں سیکھا. اب یہ پڑھتے پڑھتے پڑھ رہا ہے ان اللہ، سمجھانے کے لیے بول رہا ورنہ بولنا بھی اچھا نہیں لگتا. اب یہ پڑھتے پڑھتے کہہ رہا ہے ان اللہ علیم. علیم الف سے علیم، علیم 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 عین اور الف کا فرق. اب قرآن میں عین سے ہے کہ بے شک اللہ علم والا ہے، اور یہ الف سے پڑھ رہا ہے تو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اس کے معنی ہو گئے اللہ تکلیف دینے والا ہے، اللہ ظالم ہے. ارے اگر رتی برابر بھی اللہ ظلم تو چھوڑو صرف پکڑ پر بھی آ جائے نا تو اپن ایک قطرہ ایک گھوٹ پانی کے لائق بھی نہیں ہے. اتنے بستہ ہے کہ اگر اللہ نے ایمانداری سے قہاری کا معاملہ کیا نا پکڑنے کا تو اپن اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ایک گھوٹ پانی کے لائق نہیں ہے. تو میرے یارو قرآن کا آج عجیب چیز میرے ذہن میں اس لیے کہہ دیا تو قرآن کا حق ادا کرو. سب سے پہلے اس کو پڑھنا بولو سیکھو اور پھر اس کے بعد دوسرا حق کیا سمجھو اور تیسرا حق کیا جو سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور قرآن کو اپنا سنویدھان بناؤ، قانون بناؤ. دیکھو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے
آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ نے تھکے ہوئے ذہن میں ڈال دی، کہہ دیا۔ اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا